شور مجنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، شور مجنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، ساقی میں تیرے سکے، ساقی میں تیرے سکے، میں دیر رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک سے جو صورت آج ہم نے تلاوت جس کی سنی، جس کا شرف حاصل ہوا میں سماعت کا، سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 183 ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے روزے کو جو اس کی مقصدیت اللہ نے بیان کی ہے وہ تقوی بیان کی ہے، لعلکم تتقون، یعنی روزہ اس لیے فرض کیا گیا، اور سابقہ امتوں پر بھی، یعنی پہلے تو ہمیں یہ بات پتہ چلی آیت مبارکہ سے کہ یہ ایسی عبادت ہے جو تمام امتوں پر فرض تھی۔ دوسری چیز جو ہمیں پتہ چلی وہ لعلکم تتقون سے پتہ چلی کہ تمام امتوں سے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پرہیزگاری تھی۔ تو اسی حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہم اس عنوان سے گفتگو کریں کہ جو روزہ ہے اس کا پرہیزگاری سے کیسا تعلق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پروفیسر صاحب بہت خوبصورت آپ نے بات کی، لیکن میں سب سے پہلے آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا ترجمہ کی طرف، کہ عموماً آپ نے بھی یہی ترجمہ کیا کہ تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا نے کنز الایمان میں جو ترجمہ اس آیہ مبارکہ کا معروف آیا ہے، اس کا ترجمہ فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ اگلوں پر فرض تھے، کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اب یہ بظاہر تھوڑا سا فرق ہے، لیکن اس کی ایک گہرائی سمجھیں، ایک باذوق طریقے سے گہرائی سمجھیں۔ تاکہ تمہیں تقوی ملے، اس کا مطلب ہے کہ میں نے روزہ رکھا، اس کا ریئیکشن از تقوی،
2+2 4 والا. یعنی کہ ایکشن کا ری ایکشن اور جو ایک لازمی ری ایکشن ہے اس تاکہ کے ترجمہ سے جو پرسیو ہو رہا ہے. آپ نے روزہ رکھا آپ کو تقویٰ مل گیا، ایسا نہیں ہے. بہت سے، جبکہ اچھا اس کی بیک پہ احادیث مبارکہ بھی ہیں کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں معاذ اللہ جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اس تناظر میں بہت خوبصورت ہے. فرمایا کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے کہ ایک آس امید اور اللہ کی بارگاہ میں جھک کر نیاز مندی سے پیش کرو کہ الہ العالمین میں نے اس راہ میں قدم ڈال دیا ہے، اب اپنی عنایات سے مجھے دے دے. یعنی وہ اس تقوی کے حصول کا ذریعہ، یعنی اعمال تو سر انجام دے کیونکہ ظاہر ہے اللہ رب بالکل، بے العزت نے شک. فرمائے، لیکن امید جو ہے وہ پھر بھی اللہ سے ہے. بالکل بے شک. تقوی مجھے ان اعمال کی وجہ سے نہیں مل رہا بلکہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم کی وجہ سے. بالکل بے شک. اور ایک اور بھی ہے کہ چاہے وہ سینکڑوں ہزاروں روزے رکھ بھی لے تو یہ نہ سمجھے کہ میں متقی بن گیا ہوں. اس میں یہ پہلو بھی آ جائے گا اس ترجمہ میں. آپ اس کے اور پہلو بھی دیکھیں کہ کہیں پرہیزگاری ملے تو یہ ایک امید ہے نا. تو چاہے میں زندگی میں 20ویں 30ویں 40ویں دفعہ بھی رمضان گزار رہا ہوں تو میں یہی امید رکھوں گا کہ کہیں مجھے پرہیزگاری مل جائے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے تو اتنے سینکڑوں روزے آج تک رکھ لیے تو میں متقی بن گیا ہوں، میں متقی ہوں. نہیں، اے اللہ تیری بارگاہ میں عرض ہے کہ مجھے تقوی عنایت کر دے، کہیں نہ کہیں تو تیرے کرم سے مجھے پرہیزگاری حاصل ہو جائے. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. اچھا، یہ اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہم گفتگو کریں کہ یہ جو لعلکم تتقون ہے، ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت نے لعلکم کے تحت، یعنی اگر ہم مقاصد ہی اس کو کہیں، مقاصد قرآنیہ، تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، جیسے لعلکم تفلحون ہے، لعلکم تشکرون ہے، ہدایت کا اسی طرح سے ذکر ہے. یعنی وہ مختلف عنوانات ہم کر سکتے ہیں. اس میں سے ایک عنوان ہو گیا تقوی. اس میں کچھ اعمال، جیسے ایک روزہ ہو گیا. اسی طرح سے ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے عبادت کو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، وہاں کہا لعلکم تتقون. اسی طرح سے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمُ الطُّورَ میں کہ وہ جو کتاب ہے اللہ رب العزت کی اس کو مضبوطی سے تھامنا اور پھر اس کو یاد کرنا، اس کو تقوی کا ذریعہ کہا. اسی طرح سے قصاص کو کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اس کو بھی کہا لعلکم تتقون. پھر روزے کو کہا. اسی طرح سے ذالکم وصاکم بہ والی آیت میں بھی کہ جہاں اللہ پاک نے یہ وصیت کی کہ اللہ کے راستے پر چلنا ہے اور دیگر راستوں پہ نہیں چلنا، کہ اگر تم دیگر راستوں پہ چلو گے تو پھر تم اس راستے سے بھٹک جاؤ گے، اور یہ اس لیے تاکہ تم بھرے. تو اگر ہم ایک سیٹ بنائیں اعمال کا تو یعنی وہ تو بات اپنی جگہ کے ظاہر ہے، ہم امید تو اللہ رب العزت سے ہی لگائیں گے، لیکن کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے اپنے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن پاک کی آیات سے ایک جیسے چیک لسٹ بناتے ہیں ہم، تو ہم ایک چیک لسٹ بنائیں کہ کیا میں عبادت گزار ہوں، کیا میں روزہ دار ہوں، کیا میں جو ہے وہ جو عدلے کی بدلے کا تصور ہے، قصاص کا، وہ اس کا جو حقیقی مفہوم ہے، فلسفہ ہے، وہ میری زندگی میں موجود ہے، کیا میں نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے. تو یہ جو ایک چیک لسٹ ہے اس کو ہم کیسے فالو کریں، یہ اس حوالے سے. یہ بڑی ایک گہری بات آپ نے کی ہے. یہ چیز تب حاصل ہوگی کہ جب ہماری پورے قرآن کریم پہ ایک نظر ہوگی. بظاہر یہ آیت مشہور ہے، معروف ہے، رمضان میں بہت تلاوت کی جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی صاحب یہ سمجھے کہ صرف روزہ ہی ایسی چیز ہے جس سے تقوی حاصل ہو رہا ہے، لیکن جو میں سمجھا ہوں آپ نے اشارہ یہ فرمایا ہے کہ قرآن پاک میں ہی اور بھی ایسے کئی امور ہیں جن کی غرض و غایت تقوی ہے. تقوی ہے، ایسا ہی ہے، آپ یہی فرما رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ تقوی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی ایک عمل سے تقوی حاصل کیا جائے. تقوی ایک بہت براڈ ٹرم ہے، بہت براڈ ٹرم ہے، اور اس کا جو وسعت ہے وہ ہماری پوری زندگی، رویوں اور معاملات، عبادات
اور سب کو گھیرے میں لے لیتی ہے. تو بیسیکلی جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ تقوی جو ہے وہ ہر معاملے میں اخلاص اختیار کرنے کا نام تقوی ہے، للہیت کا نام تقوی ہے. یہ نہیں ہے کہ تقوی کوئی ایک چیز ہے اور کسی ایک عمل سے آپ کو تقوی حاصل ہوا اور آپ متقی بن گئے. یعنی ہم اس کے جو مختلف پہلو ہیں ان تمام پہلوؤں کو ہم سمجھیں. بالکل ایسا ہے، یعنی ایسے نہیں بالکل ایسا ہوگا ہے. کہ روزہ رکھا تو وہ روزہ ہی ایک ذریعہ ہے اس کے کامل متقی بننے کا. یعنی وہ سمجھے کہ اگر ہم اس کو چلیں آسان کریں تو ایک پرسنٹیج والا معاملہ کریں کہ کچھ تقوی روزے سے آ جائے گا، کچھ تقوی جو ہے وہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے سے آ جائے گا، کچھ اس کے احکامات پہ عدل سے. تو یعنی مختلف ذرائع ہیں، تو ان تمام ذرائع اور راستوں کو دیکھنا ہوگا. اور یہ تبھی ہوگا جب ہم قرآن کو اس طرح سے دیکھیں کہ جیسے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے، جس کو اقبال نے کہا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. یعنی جب تک ہم قرآن پاک کو اس طرح سے نہیں پڑھیں گے جیسے ہمیں پڑھنا چاہیے تو پھر شاید ظاہر ہے ہم سرسری طور پر ایک عام طور پر ہم دیکھیں گے تو پھر شاید میں نے خود جب دیکھا تو مجھے خود بڑی خوشگوار حیرت ہوئی. میں خود کافی عرصہ یہی سمجھتا رہا کہ شاید روزہ ہی ایک ذریعہ ہے تقوی کا، لیکن جب میں نے خود آیات دیکھی تو مجھے بہت اچھا لگا کہ مزید بھی ہمیں چیزوں کو دیکھنا چاہیے. یہ ایک ہم عمومی طور پر دیکھتے ہیں، ایک جن میں ہم خود بھی شامل ہیں، ایک ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ایک شخص کو عبادات کی طرف تو رجحان ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، لیکن معاملات کی طرف دیکھیں تو آپ کو بہت مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس نے میدان تقوی میں قدم نہیں رکھا. یہ میرے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ اگر میں نماز تو پڑھ رہا ہوں اور روزے بھی رکھے جا رہا ہوں، لیکن معاملات میں لوگ مجھ سے تنگ ہیں، میرے معاملات خراب ہیں، میرے تعلقات خراب ہیں، حسن معاملت نہیں ہے، آقا کریم کی دیگر سنن سے میں ناشنا بھی ہوں اور ان کے مخالف بھی ہوں. اسی طرح دیگر امور ہیں، اخلاص بھی ہے. اخلاص کے بغیر تو کسی چیز شہادت تک کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کو تقوی کو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ بہت براڈ ہے. آپ کے زندگی کے ہر پہلو میں جب تک اخلاص اور للہیت نہیں ہوگی تو ہم مقام تقوی تک نہیں پہنچیں گے. بہت خوبصورت. اچھا، اس حوالے سے ایک اور تقوی ہی کے حوالے سے، کیونکہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو رمضان المبارک کے آخر پر جب ہم ظاہر ہے یہ مہینہ گزار لیتے ہیں تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم نے پورا مہینہ روزے رکھے، تو پھر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہو کہ آخری روزے تک ہم متقی بن جائیں. ظاہر ہم نے پریکٹس کی تو بن جانا چاہیے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا. اب اس کی وجہ شاید یہ سمجھ مجھے آتی ہے کہ جس کا میں ابھی آپ سے ذکر بھی کر رہا تھا کہ وہ جو ایک پوری چیک لسٹ ہے ہم اس پر جان نہیں رہے. دیکھیں نا، جیسے قرآن نے کہا کہ ہدی للمتقین، اب جیسے یہ ایک تو ہم نے کہا نا یہ والا لعلکم تتقون، ایک عنوان ہے للمتقین والا کہ متقین کو کیا کیا چیزیں ملتی ہیں. جیسے بالکل شروع میں کہا ہدی للمتقین کہ ہدایت متقین کو ملے. اچھا، پھر وہاں ڈیفائن بھی کر دیا کہ متقین کون ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخر. یعنی یہ ساری باتیں اس کے اندر ہوں گی تو وہ تقوی والا ہوگا، اور جب تقوی والا ہوگا تو اسے ہدایت ملے گی. تو یہ جو للمتقین کی آیت ہے، جیسے والعاقبۃ للمتقین، ایسے جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آخرت متقین کی، تو یہ جو چیز ہے اس کو ہمیں کیسے دیکھنا چاہیے جہاں پر خاص یعنی تخصیص کر دیا کہ یہ چیز متقین کے ساتھ خاص ہے.
یہ اب ہم اس سمرے کی، اس کا جو سمرہ ہے اس پہلو پہ چلے گئے ہیں. جو پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ مقام تقوی کیسے حاصل ہوگا. اب آپ نے جو اشارہ فرمایا وہ ہے اس کا سمرہ کیا ہے. تقوی کا حاصل ہو گیا، ٹھیک ہے، میں متقی بن گیا، اب اس کا سمرہ کیا ہے. اب وہ قرآن بتا رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے سراسر اور سراپا ہدایت کس کے لیے ہوگا؟ متقی کے لیے ہو گیا. اور آخرت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. تو پھر اب یہ جو آیات ہیں یہ اس کا ثمرہ بتا رہی ہیں. اور یہ جو پہلو ہے روزہ ہے اور دیگر آیات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، وہ بتا رہی ہیں کہ تقوی کا حصول کیسے ہوگا، مقام تقوی کیسے حاصل ہوگا. اور دوسری آیات بتا رہی ہیں کہ اس کا پھر ثمرہ کیا ہے. اچھا، اس میں ایک بڑی ویسے اہل ایمان کے حوالے سے بھی ذکر ہے اعدت کے ساتھ. جیسے جہنم کو کہا نا اعدت للکافرین، کہ جہنم بنائی ہی کفار کے لیے، کافروں کے لیے ہے، انکار کرنے والوں. خلود فی النار. صحیح. تو جنت بھی کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ تو وہ میں نے آیت پڑھی قرآن پاک میں اعدت للمتقین، کہ جنت جو ہے وہ جیسے جہنم کفار کے لیے بنائی گئی ہے، ویسے ہی جنت جو ہے نا وہ متقین، اعدت للذین آمنوا کا ذکر بھی آتا ہے کہ وہ اہل ایمان. اور ظاہر ہے تقوی اور ایمان کا پھر باہمی تعلق ہے. ایمان تو شرط ہو جائے گی، شرط ظاہر ہے وہ ہو جائے گی، لیکن ایمان کے بعد جو پرہیزگاری ہے، یعنی جنت بنائی ہی متقین کے لیے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تقوی ہوگا تو ہدایت ہوگی، تقوی ہوگا تو آخرت ہوگی، عاقبت اسی کی ہے، جنت اسی کی ہے. تو اس سے ہمیں یہ تو سمجھ آتا ہے کہ تقوی کے بغیر، یعنی اس کی امپورٹنس تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ تقوی کے بغیر تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، ہدایت بھی نہیں، عاقبت بھی نہیں، آخرت بھی نہیں. تو جب ہم اس کو ایز اے ٹاپک پڑھیں گے قرآن پاک میں، تو اس کی جو اہمیت ہے وہ میں تو یہی سمجھا ہوں کہ وہ مخفی ہے لوگوں سے. اس کی اہمیت اجاگر کیسے ہم کیسے کر پاتے؟ یہ تو ظاہری بات ہے، ایک قرآن پاک کا ایک تھارولی ایک سٹڈی کی جائے تو اسی سے حاصل ہوگا. تو لیکن ایک بات اور جو واضح ہے، اس بات کی طرف آپ نے اشارت آپ کی باتوں سے ہوا، جہاں کہیں بھی قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے، جہاں کہیں بھی ایمان والوں کا ذکر ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خاصیت ذکر فرمائی، ساتھ عامل الصالحات بھی ذکر فرمایا. الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، الذین آمنوا وعاملوا الصالحات. یعنی کہ اب یہ جو عامل الصالحات ہے یہ تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ تقوی، اب جو ہم نے پہلے آیات تلاوت کی جن کی طرف اشارہ کیا کہ روزہ بھی ایک عمل ہے، اب وہ بھی تقوی کے حصول کا ایک ذریعہ ہے. نماز ہے وہ بھی ایک ذریعہ ہے. اسی طرح حسن اخلاق ہے. آقا نے فرمایا کہ حسن اخلاق والا شب بیدار جو ہے اور صائم الدہر ہے اس پر بازی لے جاتا ہے. تو حسن اخلاق بھی تقوی کا ایک ذریعہ، معاملات تقوی کا ایک ذریعہ، حصول رزق حلال تقوی کا ایک ذریعہ. تو یہ سارے عامل الصالحات، یہ بھی جنرل ہے، کسی خاص عمل کا نام نہیں لیا. عامل الصالحات، نیکی کے کام. اچھا، میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا اس آیت مبارکہ پہ، کیونکہ ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے. بڑی خوبصورت بات ہے، میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اچھا، اس پہلو پہ بھی ہم تھوڑا سا کم غور کرتے ہیں. ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ لعلکم تتقون، تو روزہ تقوی کا ذریعہ کیسے؟ کیا ایسے پہلو ہیں؟ ہاں، یہ اس پہلو پہ میں گفتگو کرنا چاہ رہا تھا کہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. پہلے تو ہم نے کہا کہ روزہ کی غرض و غایت تقوی ہے، لیکن یہ پہلو پھر درمیان سے سکپ ہو رہا ہے چھوٹا سا، کہ روزہ تقوی کا ذریعہ کیسے ہے. شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ، شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا. ساقی میں تیرے سکے، ساقی میں
رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اللہ 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 اللہ، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، بخت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا۔ شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ، شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، ساقی میں تیرے سکے، ساقی میں تیرے سکے، میں دے رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ جی گفتگو کا سلسلہ جہاں پر رکا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات ہو رہی تھی کہ روزہ جو ہے وہ تقویٰ کا ذریعہ کیسے بنتا ہے، تو جہاں سے بات رکی تھی وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ فرمائیے گا کہ روزہ تقویٰ کا ذریعہ کیسے بنتا ہے؟ ہاں، تو روزہ تقویٰ کا ذریعہ کیسے؟ اس سے پہلے ہمیں انسان کے سٹرکچر کو سمجھنا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ایک ہمارے اندر، انسان کے اندر نفس حیوانی ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ایک ہمارے اندر ملکوتی اور روح جس کو کہہ لیں روحانی طاقت ہے، ایک جسم اور مادہ ہے، مٹیریل ہے، اس کے علاوہ ہمارے اندر ایک نفس ہے، نفس حیوانی ہے جو کھانے پینے اور دیگر خواہشات کو طلب کرتا ہے۔ ایک ہے اس کو نفس رحمانی کہہ لیں یا اس کو روح اور روحانی طاقت کہہ لیں آپ۔ تو بیسیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ انسان کو ان سب طاقتوں کا مجموعہ بنایا ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ اس سٹرکچر میں کیا چیز ہے جو میرے قرب تقویٰ کے ذریعے میرے قرب پانے میں آڑ ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ نفس حیوانی ہے، وہ خواہشات ہیں، حیوانی خواہشات ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ کھانا، پینا اور دیگر جتنی خواہشات ہیں انسان کی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ اب اس کو توڑنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ وہ بھی احادیث مبارکہ میں آیا کہ آقا کریم نے فرمایا کہ جس نوجوان پر شہوت کا غلبہ ہو وہ کثرت سے روزے رکھے، یا تو نکاح کرے یا کثرت سے روزہ رکھا کرے۔ تو حضور نے ایک حکیم کامل کے طور پر بھی اپنی امت کے لیے تجویز کیا کہ نوجوان جو اپنے نفس پر شہوت پر قابو نہیں رکھتا وہ روزہ رکھے۔ اچھا، اب یہ کیونکہ نفس حیوانی کی جو خواہش ہے، فطری خواہش ہے، اس کو قابو کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان نکاح کرے، شہوت کی بات کر رہا ہوں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ دوسرا ہے بھوک پیاس، جو جس کا روٹین سے ہر انسان کو واسطہ ہے۔ اب یہ جو بھوک ہے اور پیاس ہے، یہ بھی انسان کو دراصل ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہمیں تقویٰ سے دور کرتی ہے اور جسمانیت اور مادیت کے قریب لے جاتی ہے۔
میں ایک حدیث کی طرف اشارہ کروں گا جس سے اب مزید وضاحت حاصل ہوگی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اپنے پیٹ کو بھوکا رکھو اور جگر کو پیاسا رکھو اور جسم کو پراگندہ رکھو، تم اپنے رب کو عیاں دیکھو گے. تو دیکھیں صوفیاء نے کیا فرمایا. صوفیاء نے ولایت کو پانے کے 3 اصول ہیں جو ہر صوفی کے ہاں پائے جاتے ہیں: قلت طعام، قلت کلام اور قلت نوم. ٹھیک ہے. تو قلت طعام جو ہے وہ روحانی طاقتوں کو بیدار کرتی ہے اور نفس حیوانی کو مغلوب کرتی ہے، اس کو توڑتی ہے. اب جسم جو ہے، روزہ رکھا، ہر انسان یہ فیل کر رہا ہوتا ہے کہ جسم ٹوٹ رہا ہے، جسم مغلوب ہو رہا ہے. ہمارے اندر خواہشات دم توڑتی ہیں. دیکھیں جب جسم بالکل بھوک اور پیاس سے نڈھال ہوتا ہے تو اس وقت آپ کبھی غور کریں کہ آپ کے اندر سے خواہشات نہیں ہوتی ہیں. آپ کے اندر وہ دراصل یہی ہوتا ہے کہ آپ کا نفس حیوانی مغلوب ہوا پڑا ہوتا ہے. یہاں پر ایک بڑی باریک سی، ایک لطیف سی بات، میں ہمارے ایک بڑے عزیز دوست ہیں ان کے ساتھ بھی میں یہ بات ڈسکس کر رہا تھا اور پھر ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے. چلیں آج ہمارے پاس وقت ہے. وہ جس حدیث پاک کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہیں بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. اب ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ روزے میں چونکہ انسان بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے اسے پرہیزگاری ملتی ہے. دوسری طرف یعنی اب یہ بڑی باریک سی بات ہے، دوسری طرف حدیث یہ بتا رہی ہے کہ کچھ روزہ دار ایسے ہیں کہ انہیں بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. یعنی اگر بھوک پیاس کا لازمی نتیجہ تقویٰ ہوتا تو پھر بھوک پیاس تو اسے مل گئی ہے تو پھر تقویٰ بھی ملنا چاہیے. لیکن بھوک پیاس اسے مل گئی، تقویٰ نہیں ملا. اس کا مطلب ہے کہ یہ خالی معدے کی اور جسمانی بھوک پیاس کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ وہ جو روحانی بھوک اور پیاس کا آپ نے ذکر کیا تو وہ اس کو ذرا تھوڑا سا واضح کریں، کیونکہ عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ معدے کی پریکٹس سے تقویٰ آ جائے گا. بڑی خوبصورت، بہت خوبصورت. میں شاہد آپ کی جن سے ڈسکشن رہی اس کا نتیجہ کیا نکلا میں یہ نہیں جانتا، لیکن آپ کی گفتگو کے دوران ہی میرے ذہن میں ایک فوراً بات آئی اور بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ میں نے عرض کیا کہ بھوک پیاس سے نفس حیوانی مغلوب ہوتا ہے اور ملکوتی طاقتیں بیدار ہوتی ہیں، لیکن آپ نے فوراً اشارہ کیا کہ حدیث میں تو ہے کہ بھوک پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوا. تو ان دونوں کا اب آپس میں ریلیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو میرے ذہن میں فوراً اب دیکھیں علماء اور شاید کوئی خوش عالم ہو تو وہ شاید اس میں پھنس جائے گا، الجھ جائے گا، لیکن الحمدللہ ایک عاشق اور عارف کی بات میرے ذہن میں آ گئی، پڑھی ہوئی تھی تو مولانا روم نے اس سلسلے میں فرمایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک تھیلا ہوتا ہے نا، اس میں اگر آپ کچھ بھر رہے ہیں، سنیے گا بہت خوبصورت بات ہے، ایک تھیلا ہے آپ اس میں کچھ ڈال رہے ہیں تو ایک دن اس کو بھر جانا چاہیے. اگر وہ نہیں بھر رہا تو تمہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بھر کیوں نہیں رہا، میں تو اس میں چیزیں ڈال رہا ہوں. پھر تمہیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں نیچے سے چوہا تو نہیں کھا رہا. بہت باریک بات ہے. فرما رہے ہیں کہ ایک تھیلا ہے، تم اس میں گندم ڈال رہے ہو، چیزیں نہیں، گندم بھر رہے ہو. گندم ڈالے جا رہے ہو تھوڑے تھوڑے دنوں بعد، لیکن وہ بھرنے پر ہی نہیں آ رہا. تو تمہیں سوچنا چاہیے کہ وہ بھرا کیوں نہیں جا رہا. میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ہم اپنی اس جو یہ گفتگو کا سیشن ہے اس میں ایک دن انشاءاللہ، یہ چونکہ میرے ذہن میں وہ آیت بھی آ گئی قرآن پاک کی کہ جس میں نماز کی ادائیگی کا ذکر علیحدہ ہے اور پھر حفاظت نماز کا ذکر علیحدہ ہے. اس کا مطلب ہے اعمال سر انجام دینا اور بات ہے، پھر ان کی حفاظت. تو ایک پروگرام میں ہم صرف اس انشاءاللہ بات پر کریں گے، گفتگو انشاءاللہ کریں گے کہ اعمال کرنے کے بعد ان کی پھر حفاظت کیسے کی جائے. حفاظت بیسیکلی یہ جو مولانا روم کا یہ کمال ہے مثنوی شریف کا کہ یہ تصوف کی انتہا بھی ہے اور ابتدا بھی ہے. وہ اتنی آرام سے بات کر جاتے ہیں کہ وہ ابتدا محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ حقیقت میں انتہا ہے.
تو وہ فرماتے ہیں کہ غور کرو کہ تم ایک تھیلے میں گندم بھر رہے ہو، وہ بھر کیوں نہیں رہی؟ پھر تم اس کے نیچے دیکھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اس کو تو نیچے سے چوہا کھا رہا ہے۔ اب وہ چوہا کون ہے؟ دراصل وہ اس صوفی کی اصطلاح میں وہ نفس ہے۔ اب اس کو ہم اپنی اس پچھلی پریویس گفتگو سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ میں اپنے جسم میں بھوک پیاس تو ڈال رہا ہوں تقوی حاصل کرنے کے لیے، لیکن ایک نفس کا چوہا ہے جو مجھے دیگر معاملات میں الجھائے ہوئے ہے، جو دوسری طرف سے اس کو کاٹ رہا ہے، اس کو نوچ رہا ہے، اس کو ختم کر رہا ہے، میرے اس ذخیرے کو ختم کر رہا ہے۔ مجھے ان چیزوں پر، مجھے وہ جو سوراخ ہے نا سہیل صاحب، وہ جو سوراخ ہیں، دراصل ان سوراخوں پر بھی ہاتھ رکھنا ہے۔ مجھے نہ صرف روزہ رکھنا ہے بلکہ ان سوراخوں پر جہاں سے روحانیت خارج ہو رہی ہے، جہاں پر چوہے نے ٹک لگا دی ہیں، چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دی ہیں، مجھے ان پر بھی ہاتھ رکھنا ہے۔ دیکھنا ہے آپ کی گفتگو اور اس گفتگو کی برکت سے جو ہم اللہ رب العزت کا کلام پڑھ رہے ہیں، ایک ورڈ میرے ذہن میں آیا ہے جو ابھی اسی گفتگو سے، کہ جو میں ابھی اس سمجھ پایا ہوں کہ تقوی جو ہے وہ کائنڈ آف ریزسٹنس کا نام ہے۔ کہ دیکھیں نا، آپ کے پاس، کیونکہ حرام چیزیں تو اس میں منع نہیں ہو رہی، وہ تو حرام چیزیں تو روزے کے بغیر بھی منع ہے، روزے کے اندر حلال چیز منع ہو رہی ہے کہ ویسے کھانا پینا حلال تھا، لیکن صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک وہ آپ حلال چیزیں بھی نہیں کھا سکتے۔ تو اب آپ چیزوں کی موجودگی کے باوجود جو ریزسٹ کرتے ہیں نا، تو ریزسٹنس کی پریکٹس کا نام روزہ ہے۔ یعنی اگر آپ کی ریزسٹنس کی پریکٹس ہو گئی، چاہے بھوک ہے، تو جب آپ حلال آپ کے سامنے ہے اور آپ کو ریزسٹنس کی پریکٹس ہو گئی، تو وہ پریکٹس آپ کے کام آئے گی جب آپ کے سامنے حرام آئے گا۔ آپ نے آب زمزم آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن آپ روزے سے ہیں، تو آپ نے آب زمزم پینے سے اپنے آپ کو روک لیا ہے، تو جب آپ کے سامنے کل شراب ہوگی، نشہ آور چیز ہوگی، تو وہ ریزسٹنس آپ کے کام آئے گی۔ روزے میں بہت خوبصورت، شادی شدہ انسان بہت ہے، خوبصورت، اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہے، جائز ہے، اور اس کو ایسا وقت بھی میسر ہے کہ وہ عمل زوجیت کر سکتا ہے، لیکن وہ اس جائز حلال رشتے کی طرف بھی وہ مائل نہیں ہوتا اور وہ ریزسٹ کرتا ہے۔ تو یہ ریزسٹنس اس کی کام آئے گی تب جب کوئی حرام اس کے پاس آپشن آئے گا۔ تو شاید یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے روزے کے اندر اس کے فلسفے میں، کہ بھوک پیاس اور یہ جو عمل زوجیت سے روکا گیا ہے، تو وہ اس طرح سے اس کا کنیکشن جا کے بنتا ہو تقوی سے۔ بالکل ظاہری بات ہے کہ جو انسان اپنی انتہائی ضروری چیزیں اور جائز چیزوں سے رک جاتا ہے، تو پھر وہ ناجائز کی طرف کیسے جائے گا، کیسے جھک سکتا ہے؟ دراصل یہی سوچ تو بیدار کرنی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز آپ نے چونکہ تصوف کا ذکر کیا، صوفیاء کا، تو صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب کا وقت جو ہے یہ تو متعین ہے۔ مجھے پتہ چل گیا، کیلنڈرز ہمارے پاس ہیں کہ اتنے بجے جو ہے وہ انتہائی سحر ہے اور یہ جو ہے یہ افطار کا وقت ہے، تو یہ ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں ہمارے پاس۔ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی بات کہہ پاؤں اور اللہ تعالیٰ مجھے وہ الفاظ عطا کرے۔ تو وہ جو انتہائی سحر کا وقت ہے اور افطار کا، اس کے درمیان کیلکولیٹڈ ٹائم ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ اتنا ٹائم ہے۔ تو جو وقت کا علم ہے، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اتنے بجے افطار ہو جائے گا، یہ علم بھی میری ریزسٹنس میں ہیلپ کرتا ہے۔ مجھے یقین ہوتا ہے کہ مغرب پر افطار ہو جائے گا، تو اس لیے میں انتظار کرتا ہوں۔ تو اب مجھے وہ جو آخرت کا وقت ہے وہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن اگر میں یؤمنون بالغیب والی بات پر ایمان لاؤں اور اس پر ایمان لاؤں، اس حدیث پر کہ جو رسول اللہ نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے، تو اگر مجھے اس افطار کا یقین ہو اور یقین ہو کہ وہ وقت بھی تھوڑا سا ہے، یعنی جیسے یہ تھوڑا سا ہے، اور وہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کل متاع الدنیا قلیل، زندگی بھی تھوڑی سی ہے، وقت اقترب للناس، تو یہ تو اگر اس کے بھی تھوڑے ہونے کا یقین آ جائے تو پوری زندگی روزہ نہیں بن جائے گی۔ بے شک بے اور شک، اللہ جب افطاری کروائے گا تو کیسی شاندار کروائے گا۔
بالکل. مجھے ایک صوفیاء کا ایک جملہ یاد آیا. تو وہ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک روزہ ہے، ایک روزہ یعنی کہ ایک دن کی، اور ہم روزے سے ہیں. اللہ دنیا ایک روزہ ہے اور ہم روزے سے ہیں. یہاں دوبارہ ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آ کر اس بات پر گفتگو کریں گے، آخری پیغام کی طرف جائیں گے کہ رمضان المبارک گزارنے کے بعد ہم چیک اگر لگائیں کوئی ایسا کہ جس سے ہمیں پتہ لگے کہ اس پریکٹس کا ہمیں کچھ فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، تو اس کو چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے. تو بریک سے واپس آ کے اس پر بات کرتے ہیں. شور مگنو سن کر کچھ تک میں دعویٰ، شور مگنو سن کر کچھ تک میں دعویٰ آیا، ساتھی میں تیرے سکے، ساتھی میں تیرے سکے، میں دیر رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا. کملی والے محمد تو صدقے میں جان، جنے آ کے غریباں دی باں پڑھ لئی، جنے آ کے غریباں دی باں پڑھ لئی. شور مگنو سن کر کچھ تک میں دعویٰ، شور مگنو سن کر کچھ تک میں دعویٰ آیا، ساتھی میں تیرے سکے، ساتھی میں تیرے سکے، میں دے رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا. جی بریک سے پہلے ہم تقویٰ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور اب ہم نے جیسے ذکر کیا کہ ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور ماہ مبارک میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں، اگر اللہ رب العزت کے اس فرمان کو سامنے رکھ کے ہم روزہ رکھیں لعلکم تتقون کو، اور دیگر بھی جو عبادات ہیں وہ بھی سر انجام دیں، تو چلیں اگر ہم ماہ رمضان المبارک میں روزہ ہی کو لیں تو یہ مبارک مہینہ گزارنے کے بعد ہمارے پاس کیا ایسا پیرامیٹر ہے، کون سی ایسی صورت ہے، کیا ہم اس کو کس طرح سے چیک کر پائیں گے کہ یہ پورا مہینہ روزہ رکھنے کے بعد میں تقویٰ میں کچھ بہتر ہوا ہوں یا نہیں، میرے پاس تقویٰ آیا یا نہیں. صحیح. یعنی میں نے روزے تو رکھ لیے، لیکن اب میں کیا اپنے من میں جھانک کر دیکھ سکتا ہوں کہ سم تھنگ بیٹر اور ناٹ. بیسیکلی تو اگر یہ کوسچن ہے نا، اگر ہم اپنے سامعین کے ذہن میں یہ کوسچن ذہن و دل میں یہ ڈال پائے تو میرے خیال ہے اس پروگرام کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہوگی کہ ہمیں رمضان کے بعد یہ سوچنا ہے. بہت خوبصورت بات، یعنی یہ سوچنا بذات خود تقویٰ ہے. ہاں، یہ تقویٰ کی طرف پہلا قدم ہوگا، اور اس پروگرام کا ثمرہ یہ ہوگا کہ ہم یہ سوچیں رمضان کے بعد، ایویلیویٹ کریں کہ ویئر آئی اسٹینڈ ناؤ. تو اس کو ایویلیویٹ کرنے کا ایک جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، پھر میں صوفیاء کی اقوال کی مدد لوں گا ان سے فیض حاصل کرتے ہوئے. وہ فرماتے ہیں کہ نہ کھانا فرشتوں کی صفت ہے اور اس سے بڑھ کر اللہ کی صفت ہے. اس کا مطلب ہے پورا رمضان میں کم از کم فرشتوں کی صفت سے متصف رہا ایک خاص وقت کے لیے، لمبے وقت کے لیے. تو کیا مجھ میں وہ ملکوتی، وہ فرشتوں والی، وہ نورانی صفات پیدا ہوئیں کہ نہیں؟ اور کیا وہ حیوانی صفات مجھ سے کم ہوئیں یا نہ ہوئیں؟ ان کا رنگ چڑھا یا نہیں چڑھا؟ میں حضور کی سنت کے کتنا قریب ہوا میرے دل میں؟ پھر میں اس کو اس حدیث سے جوڑوں گا کہ جو یہ جاننا چاہے کہ اللہ کے ہاں اس کا کتنا مقام ہے تو وہ یہ دیکھے کہ اس کے دل میں اللہ کا کیا مقام ہے. تو رمضان کے بعد میں یہ سوچوں کہ میں اب میں اللہ کے کتنا قریب ہوں، اور اللہ کا خوف کتنا میرے اوپر طاری ہے، میں اس کے احکامات اب کتنا مانتا ہوں اور میں رمضان سے پہلے کتنا مانتا تھا. تو یہ ایک بہترین
اپنے، اور یہ سیلف ایویلویشن ہے، ہم نے کسی سے نہیں کروانی. ہم ایک کمرے میں بیٹھ کے، رات کو بیٹھ کے سیلف ایویلویشن کر سکتے ہیں، اور ہمیں ضرور کرنی چاہیے. اور اس کے پرخچے اڑتے تو ہم چاند رات کو ہی دیکھ لیتے ہیں. تو ابھی تو رمضان کا سٹارٹ ہے، لیکن ابھی سے ایک میسج دے دیتے ہیں کہ وہ ساری محنت اکارت جاتی ہے. ہاں، تو بجائے کہ ہم اس میں سیلف ایویلویشن کر رہے ہوں، ہم وہاں پہ یو ٹرن لے رہے ہوتے ہیں. سیلف ایویلویشن کے بجائے دیٹ از آر یو ٹرن، جب ہم وہاں سے یو ٹرن لے رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کے سمرے میں ہماری گفتگو اور ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ سیلف ایویلویشن کی طرف جائیں. آپ بھی اس میں کچھ ایڈ کریں. وہ جیسے وہ ایک شعر کا مصرع یاد آ رہا ہے آپ کی اس بات سے کہ وہ جب بہار آئی تو صحرا کی طرف چل نکلا. تو وہ وہی بات ہے کہ وہ رمضان کے بعد اگر وہ یہ ایویلویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے روزے رکھے تو کیا اب میں تقوی کے اس سفر میں آگے بڑھاؤں یا نہیں، اور وہ جو تقوی کے اوصاف رب کائنات نے بتائے اس کے لیے ہم نے آپ کو کچھ کی ورڈز بتائے. آپ ان کی ورڈ سے قرآن پاک میں خود سرچ کیجئے. اولئک هم المتقون سرچ کریں آپ قرآن پاک میں. اس طرح سے للمتقین کہ متقین کے لیے اللہ رب العزت نے کیا انعامات رکھے وہ سرچ کریں آپ. اسی طرح سے متقون، یتقون، مختلف ورڈز ہیں، ان کے تحت آپ تقوی کی آیات قرآن پاک میں تلاش کر کے اور ان صفات کو، ان اوصاف کو پھر اپنے اوپر اپلائی کریں کہ اگر وہ اوصاف آپ کے اندر پیدا ہو رہے ہیں اور پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے تقوی کے سفر میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں. اور اگر آپ آگے نہیں بڑھ پائے تو پھر وہ جیسے اعلیٰ حضرت نے ترجمے میں ہی کہا کہ ظاہر ہے وہ امید باقی رہنی چاہیے، امیدیں ٹوٹنی نہیں چاہیے، دوبارہ اس کوشش میں لگ جائے اور تقوی حاصل کرنے کے وہ تمام ذرائع اختیار کرے کہ کہیں اسے پرہیزگاری مل جائے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں وہ اس ماہ رمضان میں روزے جیسی عبادت کے بدلے میں اور صدقے میں پرہیزگاری عطا فرمائے. ہمارے پاس کچھ کوسچنز دوستوں کے موجود ہیں، ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ان کوسچنز کو ہم آنسر کرنے کی کوشش کریں گے. شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ، شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا. ساقی میں تیرے سکے، ساقی میں تیرے سکے، میں دیر رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹکا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اللہ 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 اللہ، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا. چمکا ستارہ نور کا. شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ، شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا. ساقی میں تیرے سکے، ساقی میں تیرے سکے، میں دیر رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا. اچھا
ہمارے پاس جو کوشچنز آئے ہیں ان میں ایک کوشچن آیا ہے تقویٰ کا مفہوم، جو پروگرام کی شروع میں ہم ڈسکس نہیں کر پائے. تو ایک تو مفہوم جو معروف معنی ہے پرہیزگاری، اس طرح سے ایک معنی ڈائٹ پلان آپ اس کو سمجھ لیں کہ آپ کی پریکٹس ہوتی ہے چیزوں کی. تو اور ان شارٹ ہم تقویٰ کو کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ ایک میرے ذہن میں بات آئی کہ وہ میرے خیال ہے وہ بہت جامع ہے. اس کی تقویٰ کی بہت ساری ڈیفینیشن ہے، ہر کسی نے اپنے مزاج کے مطابق بھی کی، اپنی اپروچ کے مطابق بھی کی، لیکن یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ بہت زیادہ جامع ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک خاردار رستے پر جس طرح سمیٹ کر چلا جاتا ہے، کپڑے سمیٹ کر دامن بچا کر، وہ تقویٰ ہے. یعنی کہ یہ دنیا ایک خاردار اور کانٹوں بھرا رستہ ہے، گناہوں اور برائیوں سے بھرا، تو ایک شخص اپنا دامن بچا کے جیسے چلتا ہے وہی تقویٰ ہے. وہی تقویٰ. جیسے پڑھا میں نے کہ یہ بھی تقویٰ ہے کہ جہاں اللہ نے جانے کا حکم دیا ہے وہاں حاضر نہ ہو، اور جہاں نہ جانے کا حکم دیا ہے وہاں حاضر نہ ہو. عوامر و نواہی پر عمل کرنا جو ہے وہ تقویٰ ہے. بالکل عوامر و نواہی کا خیال رکھنا، عامل الصالحات وہ تقویٰ ہے. اچھا، دوسرا کوشچن ہے ہمارے پاس، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اب اس میں یہ تو طے ہو گیا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. بے شک. جو کوشچن آیا ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر عام طور پر لوگ اور بھی مختلف چیزیں دیکھتے ہیں، جیسے وہ شکل و صورت بھی دیکھتے ہیں اور جو خاندانی معاملات ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں. تو وہاں بھی تقویٰ ہی دیکھنا بہر طور ضروری ہے یا شکل و صورت اور دیگر جو خاندانی وجاہت ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ ایک حدیث پاک سے تو ہمیں یہ کلیئر پتہ چلتا ہے کہ نکاح 4 وجوہات کی بنا پر بھی کیا جاتا ہے، مال و دولت کی بنا پر، یا کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے، کسی عہدے کے لیے، لیکن تم اس کے دین کو دیکھو. یہ تو رغبت دلائی ہے، یہ بے شک ہے کہ اس کے تقویٰ کو دیکھو. لیکن اگر آپ فقہ کی طرف جائیں تو فقہی مسائل میں کفر کے مسائل آ جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں. تو ایک معاشرتی مسائل بھی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اولیاء کا راضی ہونا اس پہ اور برابر ہونا، اور مطلب ایک لڑکا ہے بے شک وہ نیک اور متقی ہے، لیکن وہ لڑکی کے معاشرتی طور پر، سماجی طور پر اس کے پائے کا نہیں ہے، اور اس کے اولیاء بھی اس پر راضی نہیں ہیں. تو ویسے معاشرہ بھی اس کو اتنی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا. تو اسی لیے فقہی مسائل میں تو یہی آیا ہے کہ اس کو کہہ سکتا ہے کہ اس میں جو کنٹرڈکشن ہمیں نظر آ رہا ہے وہ شاید ہے ہی نہیں، کہ اگر اس نے کسی، مثلا ایک مرد نے کسی عورت سے شادی کرنی ہے تو وہ کیا متقی عورتیں خوبصورت نہیں ہوتی ہوں گی؟ بے شک. یعنی وہ کیا ضروری ہے کہ بالکل صحیح بات ہے، عورت متقی نہیں ہوگی اور ہر متقی جو ہے وہ وائس ورسا. ہاں ہاں ایسا بالکل. یہ بھی آپ نے خوبصورت بات کی. بالکل بے شک. نسل ہی پر جانا ہے تو کیا جو متقی لوگ ہیں وہ اچھے خاندان کے نہیں ہوتے؟ نہیں ہو سکتے. بالکل. یہ چیزیں اکٹھی بھی تو ہو سکتی ہیں، جامع بھی ہوتے ہیں. بالکل. اور یوں دیکھیں تو وہ جس کو ہم نورانیت چلے کہہ لیں تو وہ تو ظاہر ہے تقویٰ. یا اس کو ہم ریفریز کریں کہ اگر آپ نے آپ اپنی ہی فیملی میں فرض کریں، کچھ فیملیز ہیں جو اپنی ہی فیملیز میں کرتے ہیں، تو اپنی ہی فیملی میں جو آپشنز ہیں ان میں سے جو زیادہ متقی ہے وہ آپشنز لے لیں. ہاں ہاں بالکل پورا کرتا ہے. بے شک. چلیں اچھا، یہ سوال ہو گیا ہمارے پاس. اسی طرح سے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے حوالے سے ہی ایک کوشچن ہمارے پاس آیا کہ اتقاکم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تقویٰ میں مدارج بھی ہیں، یعنی اس پہ اتقا ہوا نا سب سے زیادہ متقی. تو اس کا مطلب ہے اس میں گریڈز ہیں کہ پھر کوئی سب سے کم تقویٰ والا بھی ہوگا، پھر تو وہ جو یہ تقویٰ کے مدارج ہیں اس کو بھی جیسے آپ نے وہ صوفیاء کرام کے حوالے سے فرمایا، تو کوئی اس طرح کا ہمیں یہ تو دیکھیں، یہ اس کا کیونکہ یہ ایک مٹیریل چیز نہیں ہے، خلوص اور للہیت، اسی سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے. تو یہ ایک دل کی حالت، کیفیت کا نام ہے. تو ہر ایک میں ایک جیسی نہیں ہے، مختلف ہے، اس کے مدارج ہیں، اس کے منازل ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہر چیز میں تنوع رکھا ہے، اسی طرح مقامات میں بھی رکھا ہے، صدیقین، شہداء، صالحین، انبیاء. تو یہ بھی اب ان کے اسی طرح ان کے تقویٰ کے بھی مدارج ہیں.
صالحین اور کا تقوی جو ہے وہ یقیناً صدیقین کے تقوی سے اس معیار کا نہیں ہے. اسی طرح صدیقین کا جو انتہا ہے وہ انبیاء کی ابتدا بھی نہیں ہے. تو مطلب اسی طرح تقوی کے بھی مدارج اور منازل ہیں اور اسی لحاظ سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. بہت یعنی کیس ٹو کیس ویری کرے گا کہ ہاں تقویٰ کرنے والا وہ خود کس وہ نبی ہے، رسول ہے، بالکل صحابی ہے، تابعی ہے، یا وہ اور اسی طرح ولایت میں وہ جتنا متقی ہوگا اتنا اس کی ولایت بلند ہوگی. اور اسی حساب سے اس کا تقویٰ کا معیار مقرر ہوگا کہ بالکل وہ بے شک. اس کے لیے ہاں یہ بھی ایک بڑی باریک بات ہے جس کے ابھی شاید وقت متحمل نہیں ہے کہ تقوی کا معیار بھی بدلتا چلا جائے گا. کہ ایک مشہور اس میں مقولہ بھی ہے کہ وہ کیا ہے، شاید وہ آپ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ حسنات الابرار سیئات المقربین. بے شک بے شک بے شک میرے ذہن میں آیا. جس طرح کا جس کا درجہ ہوگا تو اس کے لیے پھر وہ تقویٰ کا معیار بھی بالکل بے شک تبدیل ہو جائے گا. ایسے ایسے ایسے. تو بس اس کے ساتھ پھر ہم انشاءاللہ آج کے ہاں بہت اچھی کنسٹرکٹیو گفتگو رہی. اور اگر ممکن ہو تو سامعین کو اپنے نیکسٹ ٹاپک کا بھی بتا دیں. جی نیکسٹ ٹاپک جو ہے ہمارا وہ جو پہلا عشرہ ہے اس کے فضائل و برکات کے حوالے سے ہے. تو انشاءاللہ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور اس میں جو ہے وہ جو ہمارے انشاءاللہ کوسچن بھی انٹرٹین کریں گے. ڈیورنگ پروگرام آپ جو کوسچن ہمیں بھیجیں گے تو وہ ہم پروگرام کے دوران جس وقت بریک لے رہے ہوں گے تو واپس آ کے آپ کے کوسچن کو آنسر کر دیں گے، اس امید اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ ماہ مبارک ہمارے لیے تقوی کا ذریعہ بنے گا اور ہم اللہ رب العزت کی اس عبادت کے ذریعے سے جو متقین ہیں ان کی صف میں شامل ہو کر ان درجات کو طے کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک کے جو مقاصد ہیں ان پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، ارے سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ
قربان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، مدد مانگ ان سے، ارے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا، شور مگنو سن کر تجھ تک میں دعویٰ آیا،
ساقی میں تیرے سکے، ساقی میں تیرے سکے، میں دے رمضان آیا، ماہ رمضان آیا،